حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ابھی حال ہی میں ایک عائشہ نامی لڑکی نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کا واقعہ پیش آیا تو بہت سے لوگ وہ نکلے جو ان کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے لگے۔ یہ کہنے لگے کہ اس نے خودکشی کر کے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا، یہ جہنمی ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اور آپ ایسے موقع سے ان کے گھر والوں کو تسلی دیں۔ عام موت ہوتی ہے تو اس کا کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور یہ موت تو بہت بڑی موت ہے۔ کسی کے گھر کے اندر اگر کوئی نوجوان لڑکا یا نوجوان لڑکی خودکشی کر لے تو پھر ان کے والدین کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا۔ آپ کو اگر اس کا احساس ہوتا تو کبھی بھی آپ یہ نہ کہتے کہ وہ جہنمی ہے۔ آپ کے ان جملوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ نامی لڑکی کے والدین کو بھی ایک صدمہ پہنچے اور وہ بھی کچھ غلط قدم اٹھا لے۔ اس لیے ایسے موقع سے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عائشہ نامی لڑکی نے خودکشی کر کے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خودکشی کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو گئی، وہ جہنمی ہیں، وہ اپنے دعوے میں کس قدر سچے ہیں، یہ بات بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور اسی حدیث کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ نامی لڑکی نے خودکشی کر کے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس حدیث کی وجہ سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ نامی لڑکی نے خودکشی کی، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گی۔ لیکن ان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ یہ حدیث کا ظاہر ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں علماء محدثین نے کیا کہا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں آپ کی نظر میں نیا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے، تو اس ویڈیو کو چھوڑ کرنا چاہیے۔ آپ نے عائشہ نامی لڑکی کی خودکشی پر ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی، آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا، پتہ چل گیا ہوگا کہ انہوں نے خودکشی کیوں کی، اس کی وجہ، ریزن اور سبب کیا ہے۔ میں اس پر بات نہیں کرنے والا ہوں، میں صرف اور صرف یہ واضح کرنے والا ہوں کہ کیا واقعتاً عائشہ نامی لڑکی نے خودکشی کر کے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا؟ کیا خودکشی کرنے والا شخص واقعتاً جہنمی ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے بظاہر تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خودکشی کرنے والا شخص جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اس حدیث کی تشریح میں صاحب مرقات المفاتیح لکھتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے پر 3 احکام لاگو ہوتے ہیں۔ پہلا حکم کہ اگر کوئی شخص خودکشی والا عمل جائز سمجھتے ہوئے کر رہا ہے تو یقیناً وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی والا عمل تو کر رہا ہے لیکن کرتے وقت اس کو جائز نہیں سمجھ رہا، تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جہنم میں ہمیشہ تو نہیں رہے گا، لیکن ایک لمبے وقت تک رہے گا۔ یعنی خلود فی النار سے اشارہ طویل مدت ہے، یعنی زیادہ دنوں تک اس کو اس عمل کی سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان خودکشی کر لے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص ذہن خراب ہونے کی وجہ سے، جنون کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی خودکشی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ اس کا ذہن ہی صحیح نہیں، اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں خودکشی کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت اسے معاف کر دیں گے۔ اب
یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر کوئی مومن مسلمان خودکشی کر لے تو ہمارے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ ہم اسے جہنم کا سرٹیفکیٹ دیں اور یہ کہیں کہ خودکشی کی وجہ سے وہ جہنمی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جس واقعے کو سننے کے بعد آپ کبھی بھی اپنی زبان پر یہ جملہ نہیں لائیں گے کہ فلاں شخص جہنمی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص عبادت گزار تھا، عابد تھا، ہمیشہ نیکی والا کام کرتا تھا، اور ایک شخص گنہگار تھا، ہمیشہ گناہ کا کام کیا کرتا تھا۔ تو جو عابد تھا وہ گنہگار کے پاس جاتا، اسے سمجھاتا، راہ راست کی طرف لاتا، تو وہ گنہگار شخص کہتا ہے کہ یہ عمل میرا ہے اور اللہ رب العزت سزا دینے والا ہے، اللہ رب العزت چاہے تو مجھے بخش دے، اللہ رب العزت چاہے تو مجھے عذاب دے، اللہ رب العزت چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ تو وہیں پر اس عابد شخص نے یہ کہا کہ تو جہنمی ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں کی موت ہو جاتی ہے۔ موت کے بعد دونوں کی حاضری اللہ رب العزت کے دربار میں ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت عابد شخص کے بارے میں یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، یہ شخص جہنمی ہے، اور جو گنہگار شخص تھا اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو جنت میں ڈال دو۔ معاملہ بالکل برعکس ہو گیا۔ اب تھوڑا سمجھیے، غور کیجیے، اور معاملہ برعکس اس لیے ہوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا میرے قبضے میں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کون شخص جنتی ہے، کون شخص جہنمی ہے۔ باوجود اس کے اگر کوئی شخص کسی کے ظاہر کو دیکھ کر جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو جہنمی ہے، تو در حقیقت وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یعنی یہ صفت میری ہے اور اس صفت کا اقرار تم کر رہے ہو، در حقیقت تم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو۔ تو یہ چیز مجھے پسند نہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس عابد شخص کو جس نے پوری زندگی عبادت کی اس کو جہنم میں ڈال دیا، اور جس نے ہمیشہ گناہ کا کام کیا اس کو اللہ رب العزت نے جنت میں ڈال دیا۔ اس کی وجہ کیونکہ اس کو یقین تھا، اس کو اللہ رب العزت کی مشیت پہ بھروسہ تھا کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو بخش دے، اگر چاہے تو عذاب دے، تو اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں ڈال دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت فیصلہ کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت اگر انصاف کرنے پر آئے تو کوئی بھی شخص ڈائریکٹلی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر خودکشی کی وجہ سے آپ ان کو جہنمی قرار دے رہے ہیں تو آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ایک بار دیکھیں کہ خودکشی جیسا بڑا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، چوری ہم کر رہے ہیں، ڈکیتی ہم کر رہے ہیں، زنا ہم کر رہے ہیں، چغلی، غیبت، جھوٹ، وعدوں کو توڑنا، جھوٹ بولنا، ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں، تو کیا ہم ان برائیوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ یقیناً ان برائیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اور ان برائیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے عیوب پر نظر رکھتے ہوئے ان عیوب کو زائل کرنے اور ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے اسے جہنم کے سرٹیفکیٹ دے دینا چاہیے۔ تو یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ عائشہ نامی لڑکی نے جو خودکشی کی ہے، خودکشی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی۔ ہو سکتا ہے ذہن خراب ہونے کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے انہوں نے ایسا کام کیا، اور اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت بخش دے۔ اس لیے آپ اپنی زبان کو نہ کھولیں، آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرے کہ ان کے والدین اور ان کے عزیز و اقربا کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک پیغام اور ایک میسج دے دینا چاہتا ہوں۔ عائشہ نامی لڑکی نے جو خودکشی کی ہے اس کی اصل وجہ اور ریزن آپ کو معلوم ہے، محبت، پیار۔ جس چیز کو انہوں نے چاہا وہ چیز ان کو نہ ملی، جس کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، کہ بندہ کسی چیز کو ناپسند سمجھتا ہے لیکن وہ چیز اللہ کی نظر میں محبوب ہوتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے، تو وہی چیز اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، محبوب سمجھتا ہے، لیکن وہ چیز بندے کے حق میں صحیح نہیں ہوتی، بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ رب العزت اس چیز کا فیصلہ بندے کے حق میں نہیں فرماتے۔
تو اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور آپ اس کو مانگ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ محبت نہیں مل رہی ہے، تو آپ دل چھوٹا نہ کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہی تقدیر ہے اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ صبر کریں اور کوئی دوسرا راستہ تلاش کریں، لیکن خودکشی کر کے کوئی راستہ نہیں ملنے والا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اسی کی تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے تم مدد طلب کرو۔ تو ایسی صورت میں آپ یہی سمجھ لیں، اگر آپ پر مصیبت آ رہی ہے یا آپ کوئی چیز مانگ رہے ہیں، وہ چیز نہیں مل رہی، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہی تقدیر ہے اور اللہ کا یہی فیصلہ ہے اور میرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اور اگر کوئی چیز آپ کو مل جا رہی ہے تو اس پر شکر ادا کریں۔ بہر صورت خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ مومن کی یہی پہچان، یہی شناخت ہونی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوست و احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہر ایک شخص عائشہ نامی لڑکی کے خلاف کوئی زبان درازی نہ کرے اور ان کے والدین کے حق میں ایک جملہ ضرور لکھے۔ آپ کم سے کم اتنا ضرور لکھے کہ اللہ رب العزت عائشہ نامی لڑکی کی مغفرت فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.